کہ اگر خاوند بیوی کو بلائے اور وہ نہ آئے تو فرشتے اس پہ لعنت بھیجیں گے ساری رات. تو اس حدیث کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. ماشاء جی اللہ سر بالکل. کریں. جی ہاں، وہ حدیث کچھ ایسے ہے، مجھے وربیٹن یاد وہ نہیں ہے ضعیف ہے؟ اس کا. پہلے یہ بتا دیں نہیں، ضعیف ہے کہ صحیح ہے؟ حدیث تو صحیح ہے، چلے صحیح ہے. شکر ہے، تو شکر وہ جو ہے. نہیں، میں جو صحیح حدیث ہوتی ہے اس کو صحیح کہتا ہوں، اگر کسی میں ہڈن ڈیفیکٹ ہو تو اس کو میں ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اینی وے، تو وہ حدیث میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے اور وہ اس سے انکار کرے اور پھر وہ خاوند ساری رات ناراضگی میں گزارے تو فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. اب اس کا مفہوم اور اس کی حکمت سمجھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ وہ خاوند اگر ناراضگی میں ساری رات گزارے. اب میں بھی شادی شدہ ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ نہیں، اور لیکن اگر وہ مجھے ایکسپلین کر دے کہ اس کی کیا وجہ ہے تو میں ناراضگی میں نہیں گزارتا ساری رات. میں بالکل سمجھ جاتا ہوں اس کا ریزن اور میں کہتا ہوں نو پرابلم. لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ وہ مجھ سے ناراض ہو، اس کو مجھ سے کوئی گلہ ہو کہ میں نے اس کو کوئی چیز لے کے نہیں دی ہے، یا کوئی ایسی بات ہو، ویسے بھی ناراض ہو کہ میں نے بچوں کو کچھ کہا تھا، تو پھر وہ ہو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر میں اس چیز کو کہتا ہوں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ایسی حالت میں فرشتے اس پہ لعنت بھیجیں گے. اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ ایسے اس طرح کے طریقے اگر بیوی اختیار کرے گی تو ممکن ہے کہ خاون کا دل اس سے اجاڑ ہو جائے اور خاون اس سے ڈسٹینس رکھنا شروع کر دے اور ان کی شادی کے اندر کوئی دراڑ پیدا ہو جائے اگر ایسا وہ کرتی رہے گی. اس حکمت کی نظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فرشتے اس پہ لعنت بھیجیں گے، وہ جو کر رہی ہے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے اس رویے سے، تو فرشتے اس پہ لعنت بھیجیں گے. اور اس میں بالکل ایک حکمت بنتی ہے اور سینس بنتی ہے. یہ میرا جواب ہے. ساحل صاحب ایک تو ایک اسکرین منٹ. شو کرا دیں، دوسرا ذرا امن میں ان کو بھائی. جواب دینا پسند کروں گا. ذرا اسکرین شو کرا دیں. اچھا، پہلی بات یہ کہ خاوند، ہیلو جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو کہ آپ ہیلو، کسی اور جگہ پہنچ گئے میری ہیں جہاں بات پہ آواز کمپلیٹ نہیں؟ ہو گئی. سر بات کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ آنسر نہیں لیتے پسند کرتے؟ میں سن رہا ہوں، میں سن اوکے رہا ہوں، میں چلیں. تو خاموش ہو گیا. آپ لوگ ہاں سننا تو میں سننا چاہ بول رہا رہا ہوں ہوں نا، کہ اب آپ سن رہے ہیں؟ جی اب آ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. اوکے اوکے. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ خاوند ناراض ہوئی کیوں اگر بیوی نے نہ کر دی ہے. نمبر ایک بات، کوئی بات نہیں، ہو گیا ناراض، نہیں ہوا. حدیث صحیح بخاری کی بالکل کلیئر ہے. The prophet said, if a woman spends the night deserting her husband from bed, then the angel sends their curse on her till she comes back to the husband. تو یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر آپ کے پاس ناراضگی نہیں ہے ہسبینڈ کی، 5194، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور حدیث ہے جہاں پہ ناراضگی بھی ہے لیکن ڈز ناٹ میٹر. وائی اٹ ڈز ناٹ میٹر؟ کیونکہ ہسبینڈ کو پھر طاقت دے دی ہے، وہ سیکس نہ کروانے کی وجہ سے ناراض ہو یا نہ ہو. تو یہاں پہ پرابلم یہ آ گئی کہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ زد و کوب. اس قسم کا زد و کوب جس میں اللہ کی طرف سے کرس آ رہا ہے، لانا اللہ. ایک بندہ اپنے جسم پہ 500 کوڑے برداشت کر لے گا اگر وہ سچا مومن ہو، لیکن اللہ کی لعنت ساری رات کی برداشت کرنا پسند نہیں کرے گا. تو یہ مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے ہیومن ایفیکٹ ہے پلیز. پہلی بات تو یہ، جب آپ حدیث کسی ٹاپک پہ لیتے ہیں نا، کسی حدیث کا مفہوم، تو ساری احادیث کو کلیکٹ کرتے ہیں اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے. تو کسی حدیث کو آپ آئسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے. اگر مفہوم ایک ہی ہو تو یہ مفہوم یہ پورا سمجھنا پڑے گا کہ دوسری حدیث میں اگر یہ کہا ہے کہ اگر خامن ناراضگی میں ساری رات گزارے تو اس حدیث کو بھی اس حدیث کے ساتھ سمجھنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت نہیں بھیج رہا. کہاں حدیث میں کہا کہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے؟ وہ فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں. ایک اور وہ سیکنڈ، فرشتوں کی یہاں فرشتے پہ لعنت بھیج بھائی جان بات سنیں. لعنت میں بھیج سکتا ہوں آپ کے اوپر انڈیپینڈنٹلی کہ میں جب بھی لعنت بھیجوں گا وہ اللہ کی لعنت ہوگی؟ ہمیشہ نہیں سے آپ لعنت جو ہوتی ہے، سن لیں سر، سن لیں، کرس جو لانا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. کرس اپون یو، کیا کون سا کرس؟ کس کا کرس؟ کرس آف اے سرپنٹ، کرس آف اے شیطن؟ وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ سر کرس آف این ایناکونڈا؟ سر لانا ہمیشہ خدا کی ہوتی ہے، چاہے وہ نہیں آپ اینجلز بھیجیں، چاہے وہ انسان بھیجیں، چاہے وہ جن بھیجیں. تو تو آپ کو اینجلز بات کو ایسے کرنی تھی. آپ کو سن بات لیں ایسے یار، کرنی تھی. یار سن لیں یار، آپ ایک سیکنڈ سن کر لیں، لیں پہلے بات. سن لیا کریں نا ساتھ میں پلیز. لعنت جو ہوتی ہے نا، آپ کی اپنے مفہوم سے لعنت نہیں چلتی. مجھے آپ کوئی بھی ایسی جگہ دکھا دیں جو یہ بتائے کہ لانا جو ہے ایک پرسنل لانا بھی ہو سکتی ہے.
اب بتائیے سر آپ اپنی طرف سے تفسیریں کہاں سے لے آتے ہیں, مجھے یہ سمجھا دیں ساتھ میں. اجازت ہے مجھے بولنے کی؟ سر آپ بولتے ہی رہتے ہیں, بول لیں. اچھا ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ بات کی نا کہ اللہ نے لعنت بھیجی, یہ آپ نے غلط بات کی. ابھی کہ فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں اللہ کی, کہ فرشتے بھیج رہے ہیں, وہ فرشتوں کا ورڈ ہے, فرشتوں کا قول ہے کہ وہ بھیج رہے ہیں. ظاہر ہے میں آپ کو بے لعنت بھیجوں گا, میں یہ کہوں گا آپ پہ اللہ کی لعنت ہو. لعنت میں بھیج رہا ہوں کہ اللہ بھیج رہے ہیں؟ میں بھیج رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, اللہ تعالیٰ بھیج دے, ٹھیک ہے. اگر اللہ کہے کہ اللہ آپ پہ لعنت بھیج رہا ہے, آپ نے یہ بات کی ہے کہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے, یہ غلط بات کی ہے. بھائی جان ورڈز کو یہ جو چینج نہ کریں. فرشتے, پھر ہاں جی, میں آپ اس میری کا بات آنسر دے کمپلیٹ دیتا کر ہوں, لیں. اس کا آنسر دیتا ہوں میری آپ کو بات ابھی پہلے. میری بات جو کمپلیٹ نہیں ہوئی میرے فرشتے بھائی. ہیں نا یار دیکھو, آپ کی یہی بات غلط ہے نا. جو فرشتے ہیں وہ جب میں انسانوں نے کی ختم طرح کر کام بات نہیں تب کرتے. بولوں, تب بولے یار جب میں نے دیکھو بات ختم کر لی. میرے میڈم پیارے بھائی, بچوں جب والی بھی میں بات کر کبھی رہے آتا ہو, ہوں گھبرا بچوں والی جاتے ہیں, بات آپ نہ کرو. نروس ہو جاتے ہیں. آپ ذرا کنٹرول صبر سے کام لیا کریں, یار صبر سے آپ کام لیا. میں نے نروس آپ نہ کی ہو. بات کمپلیٹ ہو جو میں نے ہمارے آپ کی بات پاس, کمپلیٹ ہونے دی میرے بھائی, میں نے بات کمپلیٹ ہونے دی, میری کمپلیٹ ہونے دیں بات. تو یہ آپ کو بات ہو مت گئی ہے, سمجھنی چاہیے. آپ نے جب یہ بات سن نہیں, لی ہے, آپ اس بار بات بار ریپیٹ کرنے سے فرق نہیں پڑے گا نا. سن لی ہے, رکو اب آنسر آپ بھی لو. آپ بھی ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. کیا آپ میری بات سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اللہ نے لعنت بھیجی. یار میں بتانے لگا ہوں, بتانے دو گے تو پھر بتاؤں گا نا. صبر لو نا یار, صبر لو, تو میں بتا رہا ہوں, بھاگتے کیوں ہو؟ صبر کرو. ایگری کریں کہ اوکے آپ نے نا, غلط کہا لسن. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غلط کہا, اس لیے میں اس کو آنسر دینے لگا, جسٹیفیکیشن دینے لگا. سنو پھر ہے. آپ نے رسپونڈ کرو. غلط کہا, میں نے نہیں غلط کہا, آپ نے غلط کہا. تو مجھے بولنے دو گے تو تمہیں پتا لگے گا نا. ایکسکیوز می, ہولڈ آن, لیٹ می آنسر. ڈر کیوں رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ نہ ڈرو یار, سکون لو. اوکے, اینجلز جب لعنت بھیج رہے ہیں, اینجلز اللہ کے کہے کے بغیر لعنت نہیں بھیج سکتے, کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. آپ مجھے کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اینجلز جو کہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں صرف لعنت بھیجنے کے لیے, اسپیسیفکلی کریٹڈ بائی اللہ, وہ اللہ کی ہدایت کے بغیر لعنت بھیجیں گے اللہ کی؟ پلیز پہلے تو یہ ایکسپلین کریں. نہیں, جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ اینجل لعنت بھیج رہے ہیں, پھر آپ نے جب کہا کہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے, اللہ نے یہ جو کہا آپ کا ہے, اللہ کہے گا یہ انہیں جو تو لعنت بھیجیں گے, ہاں یا نہ؟ یہ جو آپ کا لفظ ہے نا, اس لفظ کے اللہ اندر بڑے کہے ڈیپ, گا تو لعنت بھیجیں گے, ہاں یا نہ؟ اس لفظ میں بڑے ڈیپ میننگ ہے. اللہ اگر کہے گا اگر تو لعنت بھیجیں آپ گے. وہ نہیں, آپ وہ کہیں جو حدیث کہہ رہی ہے. اللہ آپ کہے گا تو آپ لعنت بھیجیں گے, ہاں یا نہ؟ یہی تو پرابلم ہے آپ کی, کہ آپ جو سر بات اللہ کہے ایڈ گا, کر جاتے ہیں. اللہ سننے کہے گا, اللہ کہے گا تو سننے لعنت والے بھیجیں گے, ہاں یا نہ؟ ایک ایڈم منٹ سننے والوں میں لوگ ہر طرح کے علم والے لوگ ہیں. کچھ اللہ بڑے کہے گا بڑے تو لعنت بھیجیں گے, ہاں یا نہ؟ فرشتے ظاہر ہے اللہ کی اجازت کے بغیر یہ ایسی کوئی کام نہیں کرتے ہیں جس میں اللہ کی تھینک اجازت یو, نہیں ہو. لیکن تھینک یو, تھینک یو, شکر ہے آپ نے نہیں جواب دیا. نہیں نہیں, آئی یہی ریسٹ مائی کیس, تھینک یو, پلیز کیری آن. حقیقت جواب یہی ہے. لیکن جب آپ نے یوز کر رہے ہیں نا ورڈ کہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے, یہ ورڈ آپ غلط یوز کر رہے ہیں. آپ امن کہیں کہ فرشتے بھائی لعنت بھیج رہے ہیں, ظاہر ہے وہ اللہ کی امن اجازت کے بغیر کام نہیں کرتے ہیں. امن جی بھائی بولیں بولیں. تو اللہ نے کہا ہاں تو ہوا ایک بات ختم. ایمانداری سے بتائیے گا آپ کتنی دیر تک بول سکتے ہیں لگاتار بنا رکے؟ کتنی دیر تک؟ ہاں بول سکتے ہیں لگاتار بنا رکے. ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی ہاں، انرجی ہو. اوبیسلی میرا خیال چلیے آدھا چلیے گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں. اب یہ بتائیے فرشتوں کو لعنت دینے کا ٹھیکہ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا اربوں لوگوں کی تعداد ہے دنیا میں, ہر اربوں ایک لوگوں کی سیکنڈ تعداد. میں, سنو ہر ایک سیکنڈ میں سوری. کوئی نہ کوئی اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستر ہونے سے منع کرتی, ہر ایک سیکنڈ میں کرتی ہوگی, ٹھیک ہے؟ یہ بتاؤ ان لوگوں کو کیا حشر ہوا ہوگا منہ چلا چلا کے فرشتوں کا؟ یہ سیریس سوال ہے آپ کا. عجیب سا سوال ہے, مطلب ان یہ کا مجھے منہ تو سے بڑا سلامت بچا ہوگا. آپ کا فنی سا سوال لگ رہا ہے, کہ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں فرشتہ. بات نہ کروں تو عقل کے تالے نہیں کھلتے, وہ چھوڑیے. میں یہ بول رہا ہوں کیا یہ پوسیبل ہے کہ وہ یہ کر بھی سکیں جو لکھا ہوا وہ یہ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پوسیبل ہے؟ اگر خداوند تعالیٰ نے, اگر خدا جو نے کائنات بنائی ہاں ہے وہ ایسی مخلوق بنا سکتا ہے کہ وہ بغیر ہاں رکے, بغیر سانس لیے ہاں, بول دی جائے. آپ کہہ رہے ہیں خدا میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ایسی مخلوق صبح بنائے؟ تک صبح تک لعنت بھیجتے ہیں, یہی ہے نا, ٹھیک یہی ہے, ہے نا, صبح تک لعنت بھیجتے ہیں. بالکل حدیث یہی ہے جی, بالکل. ہاں صبح تک لعنت بھیجتے ہیں.
پوری دنیا میں ہر ایک سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں رات شروع ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں صبح ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے پتا ہے آپ کو یہ بات؟ ٹھیک ہے پوری بالکل دنیا میں ہر ایک سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں رات بھی ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں صبح بھی ہو رہی ہوتی ہے، سیم اسی لمحے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فرشتے صبح تک لعنت بھیج پائیں گے؟ میرا اگر آپ سوال جواب سنیں آپ کا میں سمجھ گیا آپ کا سوال. آپ کا سوال سمجھ ہاں گیا. آپ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ ہاں جو سے فرشتے وہ سعودی عرب میں لعنت بھیج رہے ہیں وہی فرشتے ہاں امریکہ میں بھی لعنت بھیج رہے ہیں, وہی آسٹریلیا میں بھی لعنت بھیج رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں. ممکن ہے کہ ہاں ادھر فرشتے دوسرے فرشتے وہاں پہ لعنت بھیج رہے ہوں, یہاں پہ دوسرے فرشتے یہاں پہ لعنت بھیج رہے ہیں. فرشتوں کی کوئی کمی ہے؟ تو مطلب فرشتے تو ایک منٹ انگنت فرشتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے قرآن سنو کی روح سے سنو ایک سنو سیکنڈ سنو میری بات کمپلیٹ ہو. یار آپ ہاں لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ سوال کر کے جواب بولو سنتے نہیں بھائی ہیں. یہ بولو پرابلم ہے. بھائی بولو. نہیں آپ میرے کاٹے نا میرے بیچ میں. آپ کہہ رہے ہیں نا میں کتنا بول سکتا ہوں, تو سن لیں میری بات. ٹھیک. کہ اب یہ ہے کہ ہر اللہ ہماری حدیث آواز ایک کم ہو برائی گئی. لکھ رہا ہے ایک اچھائی لکھ ہاں رہا ہے. دونوں ہی فرشتے جو آپ کے ساتھ ہیں اس عورت کے ساتھ ہیں, وہ دونوں ہی فرشتے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں. اور جو خاوند کے فرشتے ہیں وہ بھی اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں. تو یہ آپ نے کیسے لگا لیا کہ وہ ایک ہی فرشتے ہیں جو ان کا کام ہی ہے لعنت بھیجنا؟ یہ آپ کی امپلیکیشن ہی مطلب غلط ہے. ایک منٹ, مطلب اگر ایک ارب شادی شدہ لوگ ہیں تو اس پہ 2 ارب, سوری 2 کیوں یار, 2 کا 4, اچھا ہاں ایک جوڑا, ہاں 2 ارب فرشتے تعینات ہے صرف لعنت بھیجنے کے لیے, مطلب پوری نگرانی رکھنے کے لیے کہ جیسے ہی اس نے منع کیا کہ آج تمہیں نہیں دوں گی, مطلب سوری مطلب آج میں ہم بستر نہیں ہوں گی, تو ترنت لعنت بھیجنا شروع. یہ صرف اس لیے تعینات ہیں؟ نہیں غلط آپ نے بات کی. میں کہہ رہا ہوں کہ جو فرشتے ہوں لعنت بھیج رہے ہیں اس پاسبل کے جو آپ کے اپنے ہی فرشتے ہیں جو اچھائی اور نہیں, یہ برائی لکھ رہے ہیں پاسبل نہیں, یہ وہی پاسبل نہیں, وہی لعنت بھیج رہے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ مجھے ان کو پاسبل جواب نہیں ہے. دینے دیں. نہیں, یہ کیسے پاسبل نہیں پاسبل ہے نا. اوکے, کیسے پاسبل کیسے نہیں؟ نہیں؟ یہ دیکھیں, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا سر. یہ دیکھیں آپ کے پاس فرشتے کتنے ہیں؟ ہر ایک رائٹ انسان کے سائڈ ساتھ پہ, ایک رائٹ سائڈ پہ حدیث اور ایک لیفٹ سائڈ پہ, 2 فرشتے ہیں نا. بالکل اوکے, یہاں پہ دیکھیں سر عربی کا لفظ کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ملائکتو, ٹھیک ہے. اچھا, عربی میں ایک فرشتے کو کہتے ہیں ملک, 2 فرشتوں کو کہتے ہیں ملائکن, اور 3 یا 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں ملائکہ. ٹھیک ہے, عربی 1, 2 اور 3 سے زیادہ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. یہ عربی کا بیسک اصول ہے. 1, ٹھیک ہے 2 اور مور دین 2. سو ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ 3 ہے, بیئر منیمم 3 ہے. اب ٹھیک ہے بیئر منیمم اللہ نے یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیفائن نہیں کیا کتنے ہیں. بیئر ٹھیک ہے منیمم 3 ہے. بیئر ٹھیک ہے منیمم ہے. ملائکہ کا مطلب ہے 3, 5, 6 ملین بلین وٹس ایور. سو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اپنے ہی فرشتے, تو یہاں پہ آپ جھوٹ ہو گئے, کیونکہ اس کے اپنے نہیں ہی فرشتے تو صرف 2 ہیں, 3 یا 3 سے زیادہ نہیں ہے. اب آپ آگے کریں اجازت ہے جی. اجازت. اچھا آپ کے کان بند تھے جب میں ان کو جواب دے رہا تھا. میں نے کہا پاسبل ہے کہ خاوند کے فرشتے بھی اور بیوی کے فرشتے دونوں ہاں مل کے ہی جو اس کو لعنت بھیج رہے ہوں, تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا. آپ خاوند کے فرشتے, خاوند کے فرشتے, خاوند اب کے فرشتے خاوند بھی کی سن لیں. اب خاوند تو کے فرشتے بھی خاوند, اور بیوی کے ایک فرشتے بھی. سیکنڈ, آپ کا ہو ایک گیا سیکنڈ, جواب. چلیں ایک غالب سیکنڈ, صاحب بات کرنے کو جواب ایک مل سیکنڈ, گیا ہے, ایک سیکنڈ, نہیں جواب ہو نہیں ملا. جائے سن گا. لیں, سن لیں, نہیں ابھی ابھی سنیں, ابھی سنیں, ابھی تو گیم شروع ہو رہی ہے, ابھی تو بات شروع ہو رہی ہے یہاں پہ. اچھا, جو خاوند کے فرشتے ہیں, جو بدی لکھنے والا ہے اور جو اچھائی لکھنے والا ہے, سجے پاسے والا بھی اور کھبے پاسے والا بھی, اب وہ ہاں اور کچھ نہیں کر رہے, اب وہ صرف اور صرف لعنت بھیج رہے ہیں. کیونکہ ان کا جو اصل کام تھا وہ اب ختم ہو گیا, ان کا اصل کام رک گیا. اب وہ نہ نیکی لکھیں گے نہ بدی لکھیں گے, بلکہ وہ صرف لعنت بھیجیں گے, کیونکہ اب ہر صبح وقت وہ تک لعنت بھیج رہے ہیں صبح تک. سو بدی جواب اور دوں نیکی لکھنے والے فرشتے مجھے ثابت کر دیں کہ ان کا جواب کام دوں بدی اور نیکی لکھنے کے علاوہ کچھ ہے. پلیز یہ جواب ثابت کریں کسی بھی حدیث سے. پہلے دوں سوال سنا نہیں, جواب دوں پہلے ہو گیا. جواب سوال سوال تو سوال سنو, سن لیا میرے بھائی, سوال سوال سن رپیٹ لیا. کرو, جواب سوال رپیٹ کرو, جواب پہلے جواب سن سوال, لو میرا. پہلے سوال جب رپیٹ کرو, جواب میرا سن لو تو میں سب سمجھ آ جائے گی میں پہلے نے سمجھا سوال کہ نہیں رپیٹ سمجھا. کرو. یار یار گھبرا جاتے ہو یار تم بہت زیادہ. یار بہت میں زیادہ گھبراتا گھبرا نہیں ہوں میرے پیارے منے بہت گھبرا جاتے ہو. بھائی. اچھا اچھا آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرشتے ہیں نا جو لکھ رہے ہیں نیکی اور بدی, وہ نیکی بدی لکھنے کے ساتھ ساتھ لعنت نہیں بھیج سکتے. میں آپ کو مجھے ثابت کریں کہ بھیج سکتے ہیں. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں یہاں پہ تحریر لکھتے لکھتے آپ کے ساتھ بات بھی کر سر سکتا آپ کی بات نہیں ہو رہی, فرشتوں کی ہوں. ایک کسی فرشتے آر ایک اونلی حدیث سے,
किसी एक हदीस से साबित कर दें कि वो जो बदी और नेकी लिखने वाले फरिश्ते हैं उनका इनके अलावा भी कोई काम है, कोई एक हदीस, ज्यादा नहीं मांग रहा, यार एक। आप देखो, मैं आप लोगों से यार एक्सपेक्ट मैंने नहीं करता एक हदीस मांगी है सिर्फ, प्लीज। मैं आप लोगों से कॉमन सेंस ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे मालूम है आप कॉमन आई सेंस डोंट को यूज केयर, करते हैं। अल्लाह की कॉमन दिस इज सेंस नहीं होती, दिस अल्लाह जो भी कुछ कहता है वो कॉमन सेंस के मुताबिक नहीं है, दिस इसलिए इज हम जस्ट ये नहीं पूछ रहे। सवाल ये है कि किसी भी एक हदीस से ये बात साबित कर दें कि आपके सीधे हाथ वाले और उल्टे हाथ वाले फरिश्तों का कोई भी और काम हो सकता है, ज्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ एक हदीस मांग रहा हूं, वो तो दे सकते हैं ना। अच्छा, यही सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ, आप मुझे एक हदीस से साबित कर सकते हैं, कर दें कि ये वो वाले फरिश्ते नहीं है जो आप पे नेकी बदी लिख रहे हैं, जो क्योंकि यहाँ पे लानत लिखा भेज नहीं रहे हैं हुआ, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। हाँ, अगर ठीक मोहम्मद ठीक है ना, साहब, ठीक है, अगर तो मोहम्मद आपको साहब, कैसे सुनो मालूम है, सुनो आपको सुनो कैसे मालूम है कि वो वाले फरिश्ते सुन नहीं लो है? यार, सुन लो फरिश्ते यार, तो सुन फरिश्ते लो होते हैं, आपको कैसे यार, मालूम कि वो अबे फरिश्ते सुन नहीं है? लो ना यार, सुन लो। क्योंकि अल्लाह ने हदीसों में उसका बयान कर दिया है कि उनका काम नेकी और बदी लिखना है। जब बयान कर दिया तो वहां पे अल्लाह ये भी बता सकता था आप जैसे लोगों को हदायत देने के लिए कि उनका काम लानत भेजना भी है, अल्लाह ने नहीं क्या बयान किया। तो क्या 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 काम बेसिकली है उनका? हदीस में लानत क्या क्या है भेजना उनका भी काम है। काम है? क्या काम है उस हदीस में, क्या क्या है उसका, क्या काम है? दोबारा से रिपीट करना जरा, बड़ा गौर में करना चाहता हूँ आपके अगर लफ्ज। आप माइक म्यूट करके सुनेंगे ना तो आपको मेरी बात समझ आएगी, मैं रिपीट कर करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। नहीं आपको पता है मैं ठीक है, आपको पकड़ लूंगा यहाँ अब पे, जरा आप आप, रिपीट मैं करो दोबारा दोबारा से। बोलने लगा हूं, अब माइक को हाँ, म्यूट मुझे करें और सुने। फिर ये बताएं उनका काम क्या है? माइक को म्यूट करें और सुने, अच्छा, करें करें बात। बीच में नहीं बोलेंगे ना। ओके, मुझे आपने ये बताना है वो हदीस के रेफरेंस से जिस हदीस में कहा गया है कि आपके ये जो दो फरिश्ते हैं उनका काम आपकी नेकियां और बदियां यानी कि अच्छाइयां और बुराइयां लिखने के अलावा भी कुछ है। प्लीज माइक आपका, वो हदीस दे दें। नहीं नहीं नहीं, आपके काम, आप काम नहीं कर रहे सही। मैंने कहा था कि क्या आपने कहा है कि उनका काम क्या है? ये मैंने सेंटेंस पूछा था आपसे, क्या रिपीट करें उनका क्या काम है, अल्लाह यार ताला मैं ने कहा है? दो दफा ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं, जो मैंने नहीं रिपीट किया नहीं ना वो रिपीट कर दो ताकि नहीं, पता लगे आपने तुम ये, मेरी बात सुन रहे थे। उनका आपने ये काम कहा है। है। अच्छा, मिर्जा हाँ गालिब, जी, मिर्जा गालिब, ये अगर मेरी बात हाँ, रिपीट नहीं ना इस वक्त कर सकता जो मैंने अभी बोली है, इसका मतलब गालिब है कि साहब, ये मेरी बात सुन नहीं रहा था। मैंने गालिब, अब दो अच्छा दफा बोला है। मैं रिपीट करता हूँ जो मैं जानना चाह रहा था, दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। वो आपने ये नहीं, कहा था मैंने दोबारा से कि कह अल्लाह दिया। ताला ने कहा है, अल्लाह ताला ने कहा है कि उनका काम है नेकियां और बदियां लिखना। सही, आपने ये कहा, हम्म, यही कहा था ना आपने? गालिब साहब, आगे इन्होंने चलिए। यही कहा था ना कि उनका काम है नेकियां और बदियां लिखना, ठीक है? मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें ये कहाँ कहा है कि उनका काम सिर्फ नेकियां और बदियां लिखना है? वो सिर्फ का लफ्ज ओहो, कहाँ है? ये सिर्फ के चक्कर में बात फंस गई भाई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपको कैसे हाँ कि वो उनका काम सिर्फ ये यही है? जलेबी है, जलेबी। हाँ हाँ हाँ, एक जलेबी मिनट नहीं है भाई। भाई जिस तरह आप लोग लफ्जों से खेल रहे हैं ना, मैं आपके लफ्जों को पकड़ रहा हूँ। इन्होंने एक अर्लियर मिनट। कहा था कि अल्लाह ताला लानत भेजता है उन पे। अल्लाह ताला ने ये अब नहीं कहा कि अल्लाह ताला लानत भेजता, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरिश्ते लानत भेजते हैं। ये लफ्जों का एक हेर फेर जो है ना, एक कमजोर जो दिमाग ज़हन का इंसान है वो घबरा जाता है, वो भड़क जाता है आप लोगों के से। तो मेरा काम है आप एक लोगों के झूठ को पकड़ना है जहाँ पे भी झूठ है, अभी इसलिए पकड़ आपकी रहा इम्प्लीकेशन हूँ। गलत हो जाती हैं। अरे सबर तो करोगे, एक मिनट। ये बताइए, फरिश्ते अपने मन से कुछ कर सकते हैं? नहीं, वो तो अल्लाह की इजाजत से करते हैं जो भी करते ठीक है। अल्लाह ने उन्हें क्या काम दे रखा है, उन दोनों को, उनके ये जो अपने कंधे पे बैठे ले पड़े ले हैं? हैं। अल्लाह ताला ने उनको काम दिया है नेकियां और बदियां लिखने का, ठीक है? हाँ, ठीक हो गया। हम्म, हम्म। तीसरे काम पे कैसे पहुंच गए वो लोग? मतलब नेकी लिखते एक, बदी लिखते दो, या दोनों को एक एक काम बोल दिया जाए? दूसरे लेकिन काम अल्लाह पे कैसे ताला पहुंचे? अल्लाह ना ताला ना ने ना ये ना। तो नहीं कहा ना कि ये उनका काम आप सिर्फ यही जितनी है। से बोल रहे हैं कि ये वही वाले फरिश्ते काम धंधा छोड़ के लानत भेजने लग जाते हैं, ये बात आपने कहीं पढ़ी है? नहीं, ये कहाँ से हो गया कि उन्होंने छोड़ दिया नहीं, वो नहीं, काम? कहाँ से हो गया कि एक उन्होंने ये काम छोड़ दिया? नेकियां बदियां भी लिख रहे हैं और लानत भी भेज रहे हैं, मिनट। ये कैसे नहीं हो सकता? अभी आप राजी हुए हैं कि फरिश्तों को जितना काम दिया जाता है वो उतना ही करते हैं। अल्लाह ने बता दिया कि इन दोनों फरिश्तों को हमने सिर्फ इंसान के अमाल लिखने के लिए बिठा रखे हैं। ने कौन कितना नेकी सिर्फ कर रहा है, कौन सिर्फ कितना बद कर रहा है। ठीक है। इनको सिर्फ यार आपने कहा सिर्फ, एक यार आपने मिनट, ये एक मिर्जा सिर्फ गालिब, मिनट। सिर्फ मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, मैं तुम्हें एक और हाँ, बात बताता हूँ।
अब आप देखो ऐड कर रहे हैं प्रॉब्लम ये है, के बाद। अब्बास होल्ड ऑन यार, होल्ड ऑन, लेट मी टॉक टू मिर्जा गालिब। गालिब प्रॉब्लम असल में यहाँ पे यही है कि अगर वो मल्टीटास्कर होते ना, ठीक है, और अल्लाह ने उनको मल्टीटास्कर बनाया होता इस तरीके से, तो फिर एक ही फरिश्ता काफी था। वही एक किताब में बदी भी लिख रहा होता, एक किताब में अच्छाई भी लिख रहा हाँ, होता, तो दो फरिश्ते क्यों रखे हुए हैं भाई? एक्सप्लिसिट काम है उनका यही, ठीक है, हदीसों से जाहिर है एक्सप्लिसिट काम है उनका यही कि एक ने नेकी लिखनी है, एक ने बदी लिखनी है। अगर वो मल्टीटास्कर ही है, वो लानत भेजते भेजते नेकी और बदी भी लिख सकते, फिर एक ही फरिश्ता काफी था भाई, फिर दूसरे फरिश्ते की लोर क्या थी? तो ये जो बोंगिया है ना, जो अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं ना, ये हमारे जनाबे हजरत इज्जत माब अब्बास आगा साहब, ये किसी स्कॉलरी इंटरप्रिटेशन नहीं है। इनके साथ बहस करना ही बाज दफा जो है ना ऐसा लगता है कि पता नहीं बंदा जो है ना यार भैंस आप के आगे बीन बजा रहा है। तो वो पता है प्रॉब्लम क्या ये है, है। आप मिर्जा गालिब से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं यार, सब्र करें यार, सब्र करें। जी गालिब साहब, जी गालिब साहब क्या हाँ कहते हैं? देखो आइटम भाई, मेरे अंदर सबर कूट कूट के और भूख भूख के भरा हुआ है, ठीक है। मैंने इन 9-10 सालों में एक से बढ़ के एक बढ़िया और एक से बढ़ के एक घटिया जलेबियां देखी हैं। हम्म, हाँ, इसीलिए मुझे उतना जल्दी गुस्सा नहीं आता आमतौर पे। बस मॉडरेटर्स हरकत ना करे, बस मुझे गुस्सा आता तो सिर्फ मॉडरेटर्स पे, सही सही सही। ठीक है। मॉडरेटर सर हमारे साहिल में बहुत गंदे मॉडरेटर है, हमें पता है इस बात का। अरे नहीं, अरे अरे यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत सब बहुत और चैनल्स होते हैं। जैसे कल मैं गुस्सा हो गया था मसूद भाई पे और वो इवॉल्विंग अब्दुल्ला पे,